ایمان نہیں ہے، یا قرآن جھوٹا ہے یا ہم میں ایمان نہیں۔ قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تم ہی سربلند رہو گے، ہم تو سربلند نہیں ہیں، تو کیا کہیں گے قرآن جھوٹا؟ ایمان نہیں ہے۔ ہمیں موروثی عقائد مل گئے ہیں اپنے والدین سے، ہم بائی برتھ ایکسیڈنٹ آف برتھ مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اسلام کی کوئی قیمت نہیں دی ہے، اسلام کو کوئی تکلیف جھیل کر اپنے لیے اختیار نہیں کیا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایک درجے میں تو ایمان والے ہو کہ اقرار باللسان کر رہے ہو، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، آمنت باللہ وملائکتہ۔ دو کلمے ہیں ایسے جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، رحمان کو بہت پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ اس کا ورد کیجیے، یہ آپ کا اپنا ذکر ہو گیا۔ پھر یہ بھی ذکر ہے، آپ دوسروں کو اللہ کی طرف بلائیں، دعوت دیں، یہ بھی ذکر ہے اللہ کا۔ اس لیے حکم فرمایا ہے کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر کیجیے۔ حضرت فاطمہ کا جہیز کی حقیقت کیا تھی یہ سمجھ لیجیے۔ جب شادی کا وقت آیا ہے تو حضور نے حضرت علی کو بلایا، پوچھا علی تمہارے پاس کچھ مہر دینے کے لیے کچھ پیسے ہیں؟ عرض کیا حضور میرے پاس کچھ نہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں میں وہ فقراء صحابہ میں سے تھے، جیسے ابو الدرداء تھے، سلمان فارسی تھے، ابو ذر غفاری تھے، یہ فقراء صحابہ ہیں، درویش برش۔ حضور نے کہا تمہارے پاس وہ ایک زرہ ہوتی تھی؟ جہاں زرہ تو ہے، لیکن حضرت علی نے جواب کیوں دیا نفی میں کہ زرہ کوئی دولت تو نہیں ہے، وہ تو جہاد کے لیے ایک اسلحہ ہے۔ فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو اور قرض لے کر آؤ، اس لیے کہ بہرحال مہر تو شرط ہے، مہر تو دینا۔ وہ گئے اپنی زرہ لے کر بازار میں، حضرت عثمان نے آپ کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ یاد کیجئے 1971 بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا جب مشرقی پاکستان میں جنگ ہو رہی تھی تو کتنی دعائیں قنوت نازلہ مسجدوں میں پڑھی گئی ہیں، اے اللہ مدد کر، اے اللہ ان کافروں کو تہز نہز کر دے، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دبر دیارہم۔ لیکن اللہ نے ایک نہیں سنی، سنی نہیں سنی۔ تمہارا منہ ہی نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کا، تم نے میرا دین قائم کیا ہے، تم میرے احکام پر چلتے ہو، اگر نہیں تو تمہارا کیا حق ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو؟ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، یا اہل کتاب، تمہاری پوزیشن ہی نہیں ہے ہماری نگاہوں میں جب تک کہ تم تورات کو نافذ نہ کرو، انجیل کو نافذ نہ کرو، اور بھی جو کچھ ہم نے نازل کیا۔ دین میں جہاد کی اہمیت کیا ہے؟ اگر دین کا غلبہ چاہتے ہو تو جہاد کرو، ثابت ہو گیا۔ نہیں کرتے ہو تو جہنم سے چھٹکارا پانے کا خیال بھی تمہاری خام خیالی ہے۔ سوال کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ یہ نہیں کہا کہ اہل ایمان کیا تمہیں وہ کاروبار نہ بتائیں جو جنت کے اعلیٰ ترین درجوں تک پہنچا دے۔ کہا یہ تنجیکم من عذاب الیم، دردناک عذاب سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو لازم ہے۔ عظیم آیت نوٹ کر لیجئے، یہاں جہاد کا مثبت حکم اور وہاں جہاد سے اعراض کی سزا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواج۔ ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیے مسلمان تو ہم ہو گئے وراثت کے طور پر، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان، تو مومن تو ایسے وراثت میں نہیں بنتا آدمی۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14۔
اے نبی یہ بدو جو ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. آپ ان سے کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اچھا آپ اگر پوچھیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں مومن مانا جائے، بتائیے اس کا کیا تقاضا ہے، کیا ڈیفینیشن ہے؟ فرما دیا گیا اگلی آیت کیا ہے، 15 آیت. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، او سے نہیں، حضور مجھے کچھ وصیت فرمائیے. آپ نے ایک ہی بات فرمائی، غصہ نہ کیا کرو، مغلوب الغضب نہ ہو جایا کرو کہ غصہ آئے اور تم پر چھا جائے، تمہارے اوپر اپنا غلبہ کر. فردد مرارا، اب اس شخص کے دل میں شاید کوئی اور بات تھی. اس نے پھر پوچھا، آؤ سے نہیں حضور بس کیجیے وصیت میں. آپ نے پھر فرمایا لاتا ہوگا. پھر پوچھا، وہ تکرار کرتا رہا اور حضور نے بھی ہر مرتبہ وہی بات کہی. اب اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس بات کتنی اہم ہے. تب جسے ہم نعمتیں سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت ساتھ نہ ہو. آپ کو اللہ نے دولت دی، نعمت نہیں ہے. اگر ہدایت نہیں ہے آپ کو عیاشی میں اور طرح طرح کی غلط حرکتوں کے اندر مبتلا کرے گی، اسراف اور تبذیر کے راستے دکھائے گی. تو یہ دولت نعمت تو نہ ہوئی، زحمت ہوئی، رحمت تو نہ ہوئی. اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اور ہدایت نہیں دی ہے، آپ غلط کاموں میں اپنی اس جسمانی قوت اور صلاحیت کو صرف کریں گے. صحت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، دولت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، اولاد نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو. اس کے لیے تو مسئول ہو جائیں گے آپ اللہ کے ہاں. آپ نے اپنی اولاد کو کیا تربیت دی تھی؟ نعمت ہدایت. ہدایت گھر کے اندر بھی ستر، پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، چہرے کی تکیا اور صرف ہاتھ پہنچوں سے آگے اور صرف پاؤں، پورا جسم کورڈ. لباس ڈھیلا، لباس موٹے کپڑے کا، جسم کے خد و خال اور نشیب و فراز واضح نہ ہو. باہر سے نکلنے کے لیے جلباب آیا ہے سورہ احزاب کے اندر، گھر کے اندر اوڑھنی ہے، خمر، خمار. لیکن وہ خمار سر کو بھی ڈھانپے اور یہاں چھاتی کے اوپر، سینے کے اوپر ایک بکل مار لو، تاکہ عورت کے نسوانی حسن کا جو بہت بڑا ایک پہلو ہے، چھاتیاں، وہ ان کے اوپر ایڈیشنل کور ہو جائے. یہ سطر وہ ہے کہ باپ کی نگاہ بھی نہیں پڑنی چاہیے عورت کے جسم پر، بھائی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، بیٹے کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے عورت کے جسم پر. دل میں نرمی اگر پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر جان لیجئے، میں ایک بہت سخت بات کہنے لگا. ایک شخص عالم ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا اگر انسانی ہمدردی کا مادہ اس کے دل میں نہیں. چوتھے پارے کی پہلی آیت جو اس معاملے میں یوں سمجھیے، قول فیصل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حضرت عمر جیسا نیشنلسٹ انسان، ایمان لانے سے پہلے بڑے سخت نیشنلسٹ تھے، اپنی قرشیت پر، اپنی عربیت کے اوپر فخر کرنے والے. لیکن پھر ان کا حال کیا ہوا؟ وہ موٹے موٹے ہونٹوں والا اور کشمش جیسے بال، اور یہ بلال کو کہتے تھے، کبھی صرف بلال نہیں کہتے تھے، سیدنا بلال، ہمارا آقا بلال رضی اللہ تعالی. اور کہتے تھے ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا، ابو بکر ہمارے بھی سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار کو. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تمہارے دلوں میں تو بال کی محبت ہے، جائیداد کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بیویوں کی محبت ہے، اور کہیں نام رکھا ہوا اللہ کا بھی اور رسول کا بھی. وہ چھٹانک ہے تو یہ سیر ہے،
کہ کیا ملے گا؟ بلقت بیچے کے آ رہا ہے تو تصویر و مسلح، یہ ساری گدڑی جو تم نے صوفیوں والی پہن لی ہے اور مسلح کردے پر ہے، کس کام آئے گا؟ دس از دی کرکس آف دی میٹر۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ ہمارے تو معاملات آپس کے غلط ہیں، ہم تو جھوٹ اور دھوکہ اور فریب اور ملاوٹ اور خیانت اور غبن، اس میں تو ہم بہت ہائی مارکس جو ہیں سیکیور کر رہے ہیں۔ جہاں برنارڈ شاہ نے کہا، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں، اور جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں۔ یہ گواہی ہم دے رہے ہیں، یہ محمد کے ماننے والے یہ ہیں، یہ ہے امتی محمد کے، جو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، جو اپنے معاملات مینیج نہیں کر سکتے، بیکاری، یہ اور کہاں ہے وہ دین؟ کوئی ایک ہی دنیا میں دکھا سکتے ہو کہ یہ ہے دین؟ آؤ سی ود یور اون آئیز۔ سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ ہم بلائے رکھتے ہیں، اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا بھی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی، تنگ دستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر، وَإِلَيْنَا لَتُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ پڑا ہوا ہے، بہت بڑا پردہ ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے۔ آپ پھر میں کہوں گا ذرا طاری کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے، اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے۔ یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی گزن پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ ہے۔ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے، کلمہ ہے یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ 11ویں دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہو؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ کے۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبینیں جبی سائی کرتے ہو؟
سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے. پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے. کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں. دیکھیے یہی یقین تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے. سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان ہے. معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے. لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے. اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے. پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے. وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی. اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے. تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. یہ تورات کی تفصیل ہے. قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین. نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا. بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب. راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے. جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں. جب وسائل و ذرائع نہ ہوں اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں. اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے. یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں. اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین. اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے. غزوہ بدر میں ایک صحابی اپنے وہ دامن کے اندر کھجوریں ڈالی ہوئی کھا رہے ہیں. حضور کے پاس آ کر پوچھتے ہیں حضور اگر میں اس وقت جنگ کرتا ہوا مارا جاؤں تو پھر میں جنت میں جاؤں گا؟ ہاں تم جاؤ گے جنت. انہوں نے وہیں جو ہے اپنی جھولی جو ہے جھٹک دی، کھجوریں گرا دی. کون اتنی دیر لگائے؟ یہ جنت کی کھجوروں نہ کھائیں گے جا کے، یہاں کی کاہے کے لیے کھائے؟ فوراً گئے، گھمسان کے رن میں گئے، شہید ہو گئے. یقین وہ یقین راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے. جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں. جب وسائل و ذرائع نہ ہوں اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں. اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے. یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں. اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین. اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے. کھڑے ہوں اللہ کے حضور میں تو معلوم ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ایک لرزہ طاری ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوتے تھے نماز میں تو جسم جو ہے کانپتا تھا اور سارے پٹھے جو ہے بہت ہی، حالانکہ آپ کا جسم بہت مضبوط تھا، بہت سخت، لیکن وہ نرم پڑ جاتے تھے. چنانچہ ایک موقع پر آپ کے جسم میں کسی جگہ پر ایک تیر گھپ گیا، اسے بہت کھینچا نہیں نکل رہا تھا، پٹھے جو اندر سے ایسے کھینچے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس تیر کو پکڑا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا.
حضرت علی نے فرمایا کہ ٹھہرو میں نیت باندھ لیتا ہوں نماز کی، پھر اس کے بعد تم اس تیر کو کھینچ لینا، اور وہی ہوا۔ نیت باندھی، اللہ کے حضور میں کھڑے ہوئے، اب پورا جسم جو ہے اس کے اوپر ایک راشا ہے، اور پورا جسم کے پٹھے جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ گئے، خشوع اور خضوع کی وجہ سے آسانی سے وہ تیر نکل آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب دو حضرات کی آپس میں ملاقات ہوتی تھی تو وہ اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہیں لیتے تھے، پھر وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے اور الگ ہوتے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کیوں؟ بعد میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کا سبب کیا ہے۔ صحابہ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں تھا۔ قرآن مجید کی قدر و قیمت کے اصل جاننے والے صحابہ کرام ہیں، ان کا یہ طرز عمل اور سورہ مبارکہ کے ساتھ یہ لگاؤ اور یہ ایمان جو ہے اللہ پر، اور یقین اس بات کا جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اور یقین اس بات کا جو کچھ اللہ کر رہا ہے اس میں خیر ہے، بیدک الخیر۔ چاہے مجھے ایک بات ابھی ناگوار گزری ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، اللہ کے اسکیم میں، دی ہائر لیول اسکیم آف تھنگس، ڈیوائن اسکیم آف تھنگس کے اندر اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے، تم جانتے نہیں ہو کہ تمہیں خوشی ملے، راحت ملے، مسرت ملے، یا کوئی غم ہو یا رنج ہو یا دکھ ہو، دونوں حالتیں برابر ہیں، اس لیے کہ دونوں میں آزمائش ہے۔ کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے۔ دے کر آزماتا ہے، شکر کرتا ہے کہ نہیں، چھین کر آزماتا ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں۔ تمہارے پاس ایک روٹی تھی، تم نے آدھی دے دی کسی مانگنے والے کو، تمہارا حصہ ہو گیا، بہت بڑا حصہ ہو گیا۔ اور کسی بڑے امیر آدمی نے 150 جو ہے مسکین کو کھانا کھلا دیا، وہ اس کے قریب بھی نہیں آ سکے گا اجر و ثواب کے اعتبار سے اس شخص کے کہ جس کے پاس ایک ہی روٹی تھی اور اس نے آدھی دے دی۔ اپنے دل کی ہر بیٹ کے ساتھ ہم اپنی قبر سے قریب سے قریب تر، قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جس قوم کی طرف رسول بھیجا گیا اس قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کی دعوت کو رد کر دیا، قوم ہلاک کر دی گئی۔ صرف رسول بچا لیے گئے اور ان کے ساتھی اہل ایمان بچا لیے گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اب تو کوئی رسول آئیں گے نہیں، لہذا اس نوع کا عذاب کسی کافر قوم پر نہیں آئے گا قیامت تک، اس لیے کہ کافروں پر عذاب کے لیے یہی قاعدہ ہے۔ اب جو عذاب آئے گا ان پر جو عذاب ہے وہ آخرت کا عذاب ہے، اصل عذاب تو آخرت کا ہی ہے نا، اصل زندگی آخرت کی ابدی زندگی ہے۔ یہاں تو کیا ہے، قوم نوح ڈوب گئی، ختم ہو گئی، 2-4 ڈبکیاں دی ہوں گی، ہر آدمی نے جان نکل گئی، عذاب کیا آیا؟ اصل عذاب تو وہاں ہے جو آخرت کا ہوگا۔ دنیا میں عذاب آتا ہے مسلمانوں پر، مسلمان ہو کر تم اگر اسلام پر عمل نہیں کرتے، دعویٰ تمہارا اسلام کا ہو اور عمل تمہارا کافرانہ ہو، نام لو تم محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع کرو تم محمد کے دشمنوں کا، دعویٰ کرو اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کا اور تمہاری دوستیاں ہوں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے، تم کہو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہم مانتے ہیں اور سودی کاروبار کر کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیے رکھو، اصل عذاب دنیا میں مسلمانوں پر آتا ہے، جیسے کہ پہلے یہودیوں پر آیا، اس لیے کہ ہم سے پہلے کی مسلمان امت وہی تھی، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی وہی امت تھی، موسیٰ کے ماننے والے، تورات کے ماننے والے یہودی، یہ امت مسلمہ تھی، لیکن ان پر کیسے کیسے عذاب آئے، نبوکدنضر کے ہاتھوں برباد کرایا گیا، کبھی پھر یونانیوں کے ہاتھوں تباہی آئی، کبھی رومیوں کے ہاتھوں تباہی آئی، اس صدی میں بھی آپ نے دیکھا، اگر آپ بھولے نہ ہو کہ یہ صدی کے وسط میں ہٹلر کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودی قتل ہوا۔ یہ کون ہے؟ اللہ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، وہ تو مدعی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، لیکن یہ کہ ان پر جو عذاب آئے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح کا عذاب ہم پر آ رہا ہے کہ تم نام لیتے ہو ہمارا اور عمل تمہارے خلاف ہے، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے غضب کو اور اللہ کے غیظ کو اور غصے کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں۔ یہ ہے اصل سبب، اصل مجرم ہم ہیں، ہم دوہرے مجرم ہیں، ان کا جرم ایک ہے انہوں نے انکار کر دیا، چھٹی ہوئی، ہم ہیں کہ جو ہر روز کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اور پھر اس دن میں 50 مرتبہ اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں، پوری زندگی ہماری گزر رہی ہے، 5 وقتہ نمازی زیادہ بڑا مجرم ہے اس وقت
اس لیے کہ وہ 23-24 مرتبہ 25 مرتبہ 27 مرتبہ دہراتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر باہر نکل کر جو کام کرتا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ یہ ہے اصل میں سبب، اور یہ جان لیجئے جو عذاب ہم پر آ رہا ہے اللہ کا وہ اس وجہ سے آ رہا ہے۔ ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم دین کے علمبردار ہیں، دین کا ایک نظام دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ابھی بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے توکل صاحب نے، ماڈل دو نا، ایک انفرادی ماڈل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں ماڈل تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن حضور نے صرف ذاتی اور انفرادی ماڈل نہیں دیا، ایک اجتماعی ماڈل فراہم کر دیا، نظام قائم کر کے دکھا دیا۔ یہ ہے اللہ کا دین، یہ ہے اس کا سیاسی ڈھانچہ، یہ ہے اس کا معاشی ڈھانچہ، یہ ہے اس کی معاشرت، یہ ہے اس کی فیملی لاز، یہ ہے اس کے اندر تمام قوانین فوجداری اور دیوانی، یہ ہے یہاں پر قانون شہادت، یہ ہے سارا نظام۔ دیکھ لو، ٹھوک بجا کر دیکھ لو، یہ نظام ہے۔ جب تک وہ ماڈل مسلمان قائم نہیں کریں گے یہی عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے، سخت سے سخت تر عذاب آئے۔ اعلان بالفور 1917 یہودی آباد ہونے شروع ہو گئے، اور اصل میں اسی کے لیے خلافت کو منسوخ کرایا گیا۔ سلطان عبد الحمید، اگرچہ یہ ترکی خلافت جو ہے مرد بیمار کمزور، پھر بھی وہ مسلمانوں والا جذبہ اتنا تھا، انہیں بڑی سے بڑی رشوت پیش کی گئی تھی۔ ظاہر بات ہے یہودیوں سے بڑھ کر رشوت دینے والا کون ہو سکتا ہے، جن کے ہاں ایسے بینکر ہوں جو 40 بلین ڈالر کا ایک چیک لکھ سکیں۔ پھر یہ کہ ان پر سیاسی دباؤ بہت ڈالا گیا، انہوں نے جب تک خلافت عثمانیہ برقرار رہی یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی، کہ جو معاہدہ کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی نے، خلیفہ راشد نے، ہم اس کے پابند ہیں، اور ہم یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں۔ لہذا انہوں نے اس خلافت ہی کا بستر طے کرایا، اس لیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ مسلمانوں کی وحدت ملی کی کوئی علامت دنیا میں باقی رہے، اور نہ مسلمان کسی مسئلے پر جمع ہو کر کوئی موقف اختیار کر سکے۔ اعلان بالفور کے نتیجے میں آباد کاری شروع ہوئی۔ 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ 1967 میں اس کی توسیع ہو گئی۔ اس میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یہ سارا کس طور سے ہوا ہے کام؟ آپ نے زائنزم کا نام تو سنا ہے، صہیونی تحریک، خود اس کا جو بابا آدم تھا، آرڈر آف الومیناٹی، 1776 یکم مئی یہ نظام قائم کیا وائساپ نے، اور اس نظام کے تحت فری میسنری اور لاجز آف دی گریٹ اورینٹ قائم کیے گئے۔ یہ سارا ہتھ کنڈا وہ ابلیسی نظام، اس کی تفصیل ایک کینیڈین آتھر نے لکھی ہے کتاب میں، پاونز ان دی گیم۔ یہ سارا دھندا ایک شیطانی چکر ہے، ابلیسی چال ہے، اور اس کے ذریعے سے اسرائیل قائم ہوا، اور اس کی توسیع بھی ہوئی 1967 میں۔ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد ان کے پیش نظر بقیہ دنیا کی تسخیر اور اسے فتح کرنے کا معاملہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اسلام کی بیخکنی اور اس کا راستہ روکنا، یہ ان کے پیش نظر ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ صورت اس وقت کیا ہے؟ یورپ اور امریکہ سے آپ مشرق کی طرف آئیے، پہلے عالم عرب ہے، عرب مسلم ورلڈ۔ آدم کی نسل کے کسی فرد کے قدم ہل نہیں سکیں گے کٹہرے سے جب تک 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افنا، ہم نے عمر دی تھی تمہیں 80 برس، کہاں گلائی کہاں گوائی، ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا کر کے لائے؟ 80 برس میں کیا خیر بنایا، کیا نیکی کمائی، بتاؤ۔ وان شباب ہی فیما ابلا، اور خاص طور پر اس عمر کا ایک حصہ تھا شباب، جوانی، امنگیں تھیں، ولولے تھے، حوصلے تھے، جسم میں طاقت تھی، اس میں کیا کیا تھا؟ عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کا پیسے کا حساب دو، کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، جائز میں یا ناجائز میں، گلچھروں میں، بدماشیوں میں، عیاشیوں میں، یا نیکیوں میں، خیر میں، بھلائی میں، اللہ کے دین کی خدمت میں، ادائے حقوق میں۔
لاؤ حساب. اور آخری وَأَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم تمہیں حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا. آئینہ ٹوٹا ہوا کس کو پسند آتا ہے؟ اللہ کو تو تمہاری ٹوٹی ہوئی لاش زیادہ پسند ہے بنسبت تمہارے زندہ وجود کے. حضرت حمزہ کی لاش جب آئی تھی حضور کی نگاہوں کے سامنے، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے. اللہ کی نگاہ میں اس کٹے پھٹے جسم کی جو قدر ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. آئینہ ساز اللہ ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف والی آزمائش سخت ہے اور خوشی اور مسرت اور نعمتوں والی آزمائش جو ہے یہ ہلکی آزمائش ہے، آسان ہے. معاملہ اس کے برعکس ہے. تکلیف میں ہوں گے اللہ کو یاد کریں گے، پکاریں گے، دعائیں کریں گے، اور اگر نعمتیں ہوں گی غافل ہو جائیں گے، بھول جائیں گے. کون سا امتحان زیادہ سخت ہوا نتیجے کے اعتبار سے؟ تکلیف والا امتحان زیادہ سخت نہیں ہے. مسرت، کثرت ہر شے کی، یہ چیز زیادہ نقصان دہ ہے، زیادہ بڑا امتحان ہے. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ کو شیخی خورے، فخر کرنے والے، اکڑنے والے بالکل پسند نہیں. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، اور جو شخص خود بخل کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دیتا ہے تاکہ اس کے اپنی بخیلی پر بھی پردہ پڑا رہے. بھائی کیا کر رہے ہو تم نے؟ دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیے ہیں، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، تمہاری اولاد ہے، اس کے ضرورت تقاضے ہوں گے، تمہاری بچیاں ہیں، ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہوں گے، کیا تم نے سوچا ہوا؟ وہ مشورہ بھی بخل کر دیں گے تاکہ ان کے اپنے بخل کے اوپر بھی پردہ پڑا رہے. یہ وہ کیفیت ہے کہ جو پھر محجوبیت کے اندر پیدا ہوتی ہے. ایمان جو ہے اللہ پر اور یقین اس بات کا جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اور یقین اس بات کا جو کچھ اللہ کر رہا ہے اس میں خیر ہے. بیدک الخیر. چاہے مجھے ایک بات ابھی ناگوار گزری ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، اللہ کے اسکیم میں، دی ہائر لیول اسکیم آف تھنگس، ڈیوائن اسکیم آف تھنگس کے اندر اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے. تم جانتے نہیں کہ تمہیں خوشی ملے، راحت ملے، مسرت ملے، یا کوئی غم ہو یا رنج ہو یا دکھ ہو، دونوں حالتیں برابر ہیں، اس لیے کہ دونوں میں آزمائش ہے. کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر دے کر آزماتا ہے، شکر کرتا ہے کہ نہیں، چھین کر آزماتا ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں. وہ جو کہا کسی نے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اگر مقصد ایک ہوگا تو ہم مقصد لوگوں کو کہتے ہیں امت. تو امت وہ ہے ان لوگوں کا مجموعہ جن کا مقصد ایک ہے. خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. مقصد ایک ہو جائے گا، اعلاء کلمت اللہ،